بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ بندوں کا امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ کو اس کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ امتحان میں یہ کامیاب ہوگا کہ ناکامیاب۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کامیاب ہوگا یا ناکامیاب ہوگا، پھر اللہ بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اللہ بندوں کا امتحان اس لیے لیتا ہے کہ جو لوگ برے ہیں انہی نے اچھائی کا چولا پہن لیا ہے، امتحان کے بعد ان کا وہ چولا اتارتا ہے۔ اور جو لوگ نیک ہیں، شریفانہ زندگی بسر کرتے ہیں، امتحان جب لوگوں کے بیچ میں ان کا لیتا ہے تاکہ ان کی اچھائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ یہ کیا نیک انسان ہے اور کس درجے پر فائز ہے۔ سب سے بڑا امتحان جب اللہ کسی کو منصب اور عہدہ دیتا ہے تو سب سے بڑا امتحان اس کا ہوتا ہے۔ اس امتحان میں اگر انسان اچھی کوالٹی کا ہے تو اس امتحان کے بعد اس کی اچھائیاں جو ابھی تک چھپی ہوئی تھیں لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جو برا انسان ہوتا ہے، جو چولا پہنے ہوتا ہے، اس کا امتحان لے کر لوگوں پر اس کی برائی کو، اس کی کوالٹی کو ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا انسان تھا۔ تو منصب آنے کے بعد انسان کو بہت سنبھل کے چلنا چاہیے، کیونکہ منصب آنے کے بعد وہ اللہ کے امتحان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا امتحان ہو رہا ہے تو اس وقت انسان کو سمجھداری سے چلنا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے۔ منصب ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں شیطان نے کیا کیا تھا کہ اس نے چولا پہن لیا تھا عبادتوں کا، جبکہ دل سے اگر اللہ کی عبادت کرتا ہوتا تو کبھی ذلیل نہ ہوتا۔ جو دل سے عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل نہیں کیا کرتا، ان کو ہر برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر وہی انسان جب دوسرے کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کا چولا اتار دیتا ہے۔ وہی کام شیطان کرتا تھا، اللہ کو دل سے یوں ہی یاد کیا کرتا تھا، اور فرشتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار مشہور تھا۔ منصب رکھ دیا اللہ نے بیچ میں، سارے فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں بنا، مگر شیطان نے کہیں نہیں کہا پروردگار ہمیں بنا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہمارے رشتے اللہ سے ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ سے کہیں گے تو اللہ انکار کر دے گا۔ جو عزت بنی ہوئی ہے ان فرشتوں کے بیچ میں وہ عزت ختم ہو جائے گی۔ خاموش رہا، اپنی عزت بچائے رہا۔ وہیں پر جب سجدے کا حکم اللہ نے دیا تو سارے فرشتوں نے سر سجدے میں جھکا دیا، مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ اب جو سجدہ کرتا تو ان کے برابر ہوتا، ابھی تک تو ان سے بلند اپنے کو سمجھ رہا تھا، اب ان کے برابر ہوتا۔ اس نے انکار کر دیا، بس یہیں سے اس کی ظاہر ہو گیا کہ اللہ کے مخالف تھا، فرشتوں میں ظاہر ہو گیا جھوٹی عبادت کرتا تھا۔ سچی عبادت کرنے والا کبھی اللہ کے کسی حکم سے انکار نہیں کرتا ہے، وہ ہر حکم پہ چلتا ہے، اللہ کے ہر بات کو مانتا ہے، چاہے اس کے اندر اس کا فائدہ ہو، چاہے اس کو ظاہری نقصان لگ رہا ہو، مگر اللہ نے جو اس کو حکم دیا تو اس کے اوپر وہ پورا کھرا اترتا ہے۔ یہ لوگ دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ انکار کرنے والا وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جس چیز کو اللہ پسند کرے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ منصب آنے پاس اگر ہم میں منصب کی لالچ ہے
تو ہم جی حضوری کریں گے. اگر ہمیں منصب کی لالچ نہیں ہے، اللہ کے لیے ہیں، تو ہم پھر کسی کی جی حضوری نہیں کریں گے. کیونکہ منصب جو ہے ہمارے لیے باعث عزت ہے. اگر ہم سچے ہیں تو اللہ انہی منصب سے ہمارے درجے بلند کرے گا. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس منصب نہیں بھی ہے، مگر اس کوالٹی پر ہیں کہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ والے. ایسی زندگی انسان کو بسر کرنا چاہیے جس میں اللہ کی خوشنودگی ہو، ایمان کی خوشنودگی ہو. ایسے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. سچوں کا ساتھ دو اور ایسے راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے. خدا حافظ.